بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق میں سے 10واں حق وہ یہ ہے کہ ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کی برابر خدمت کرتے رہنا۔ اگر وہ شرک اور معصیت کا حکم دے تو ان کی اطاعت سے انکار کر دینا اور ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی اگر ماں باپ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ ماں باپ کی شکر گزاری کا حکم دے کر ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کیسے ہی محسن سہی لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک بنانے کا حکم دے اور نہ صرف معمولی حکم دے بلکہ اس پر زور ڈالے تب بھی اس بارے میں ان کی اطاعت اور فرمان برداری نہ کرنا۔ سورۃ لقمان میں اس امر کو واضح فرمایا، پھر سورہ عنکبوت میں دوبارہ دہرایا کہ اگر ماں باپ کفر اور شرک کا نہ کہے بلکہ اللہ جل شانہ کی کسی اور نافرمانی کا حکم دے، مثلا فرض نماز، روزہ، حج ادا کرنے سے روکے، یا شادی میں باجے گانے کا حکم دے، یا حرام کمانے کے لیے کہے تو ان کا حکم ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ ہو یا مرشد ہو یا استاذ ہو یا کسی بھی درجے کا حاکم ہو، ان کی فرما برداری صرف اسی صورت میں جائز ہے جس صورت میں خالق کائنات کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ کسی بھی مخلوق کا وہ حکم ماننا جس کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو کسی حال میں درست نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یعنی دنیا میں ماں باپ کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ صحیح راستے پر نہ ہو، کافر ہو یا فاسق ہو، اور تجھ کو بھی اپنے راستے پر ڈالنا چاہتے ہو تو ان کی فرما برداری اور موافقت نہ کرنا، لیکن ان سے قطع تعلق بھی نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور خدمت میں فرق نہ آنے دینا۔ آخرت میں ہر ایک اپنے کیے کا پل پائے گا۔ دنیا میں اچھا برتاؤ کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ ماں باپ مسلمان ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کر رکھی تھی، یعنی صلح حدیبیہ، اس زمانے میں میری والدہ میرے پاس آئی، یعنی مدینہ منورہ۔ اس وقت وہ مشرک تھی۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ میں اپنے مال سے ان کی خدمت کروں، اس بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان سے صلہ رحمی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی اور خدمت گزاری میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ ماں باپ مشرک ہو، البتہ ان کا غلط راستہ اور باطل مذہب ان کے کہنے سے بھی اختیار نہ کرے۔ حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے فرمایا کہ آیات کریمہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا میرے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا۔ جب میں مسلمان ہو گیا تو کہنے لگی کہ اے سعد، یہ کیا نیا دین تو نے اختیار کیا ہے؟
تو اس نئے دین کو چھوڑ دے، ورنہ میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی حتیٰ کہ یوں ہی مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے عار دلایا کریں گے اور کہا کریں گے کہ او اپنی ماں کو قتل کرنے والے۔ میں نے کہا امی جان آپ ایسا نہ کرے، میں اپنے دین اسلام کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میری والدہ نے ایک دن ایک رات نہیں کھایا، جس کی وجہ سے یعنی بھوکی پیاسی اور ضعیف ہو گئی، تکلیف کا احساس اسے ہونے لگا۔ اس کے بعد ایک دن اور ایک رات نہیں کھایا اور بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس کرنے لگی۔ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو عرض کیا کہ امی جان آپ کو معلوم ہے اللہ کی قسم اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ہر ایک جان ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی اپنے دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ کا جی چاہے تو کھائیں، جی چاہے تو نہ کھائے، میرے